مقروضہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد و اہل بیت. عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ نساء دی آیت نمبر 80 نال جڑا سلسلہ گفتگو جاری ہے اج اسی نوں اختتام دینا چاہتے ہیں. موضوع سن رکھا اطاعت رسول ہی دین الہی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. جس نے پیغمبر کی اطاعت کر لی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. کل تک دی گفتگو جناب کے ذہن سے محفوظ ہو گئی. خالق فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو. میں یہ کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور معاف کرنے کے ساتھ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ مطلب ہے بندہ اللہ دا محبوب ہو جاتا ہے جدوں سرکار کی پیروی کرتا ہے. کل تک میں کوشش کی تھی کہ اسی عزاداری میں بیان کچھ کریے کیونکہ ماتم شبیر سارے بندے ساری گفتگو سننے تو بعد اور اہل بیت کی عظمت کو سن لینے تو بعد اور تسلیم کر لینے تو بعد جتھے بندہ موترز ہوتا ہے وہ رون تو بعد ماتم دیندا ہے. واہ رون تک تے کل میں واضح کر دیتا کہ رونا صابر دا کام ہے یا عالم دا کام. حضرت یعقوب علیہ السلام عالم بھی سن اور صابر بھی سن اور اتنا روئے کہ ایک عضو ضائع کر دیا. اہم عضو اکھاں, اہم عضو. بے شک یہ مطلب مظلوم تے غم وچ اس حد تک بھی چلا جائے تے جائز ہے. مظلوم تے غم وچ اس حد تک بھی چلا جائے کہ ایک عضو خاص ہی ضائع ہو گیا تے پھر یوسف علیہ السلام تے غم وچ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ دے نزدیک برگزیدہ ہے تے شبیر تے نواسہ رسول ہے. واہ بے میرے شک محترم سامعین وہ تے فخر یوسف علیہ السلام پورے انبیاء دی محنت نو امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے. اس واسطے انہاں دی مظلومیت تے گریہ کل میں واضح کر دیا. آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماتم دے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کیتا جائے کیونکہ ماتم دے متعلق بندے تھوڑے پریشان ہوئے ہیں. اپنے بندے نہیں لیکن اپنے بچیاں تک بھی یہ گل پہنچنی چاہیے کہ ساڈا یونیورسٹی چ پڑھنے والا بچہ بھی کدھر ماتم کرن لگیا تھوڑا جہا اندروں شرمندگی محسوس نہ کرے. ماتم کرن لگیا کوئی بڑا آدمی سمجھتا کہ میں اس طریقے سے ماتم کراں گا تو پھر میں کیویں دا لگاں گا. اور میں کوشش کرنا کہ میں قرآن حکیم کے سامنے رکھ کے یہ بھی ثابت کراں بسم اللہ کہ رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے ماتم شبیر بھی اطاعت رسول میں کیا. نہیں کیا ہے. واہ واہ ماتم امام حسین علیہ السلام بھی ہم نے اطاعت رسول میں رسول میں کیا کیا. ہے. جڑا کم رسول دی اطاعت چبار ہوئے وہ دین چبار ہوئے. جڑا کم اطاعت پیغمبر چبار کی بلا وہ دین چبار ہوئے. ہر نبی دی اطاعت واجب ہے. اس دور دے بندیاں تے ہر نبی دی اطاعت واجب ہے. بے شک لیکن جڑا میرے نبی دا مرتبہ ہے اس اطاعت دے متعلق وہ پھر نبیاں تو کمال ہے. میں کمالات مصطفیٰ چونکہ پڑھ رہا اس واسطے میں سمجھنا کہ آج یہ دیکھیے کہ سرکار اطاعت دے معاملے وچ بھی اس کمال سے نہیں. نسب وچ کمال, بشریت وچ کمال, طہارت وچ کمال, صداقت وچ کمال اور عقل وچ کمال. جتھے پیغمبر ہر معاملے وچ کمال رکھتے ہیں اطاعت دے معاملے وچ بھی میں جناب کے سامنے بہت جلدی 2-3 آیتاں پڑھ کے پھر ماتم دے حوالہ جاتا. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 109, آیت نمبر 127, آیت نمبر 145, آیت نمبر 164, آیت نمبر 180. حضرت شعیب کے متعلق, حضرت لوط کے متعلق, حضرت نوح کے متعلق, حضرت عاد کے متعلق, حضرت صالح کے متعلق ایک جیسی آیت آئی. کہاں میں ساری گن دیتا ہوں.
سورہ ہود کی 51 نمبر اور 28 نمبر آیت اس سے ضمن، سورہ انعام کی 90 نمبر آیت اس سے ضمن، سورہ فرقان دی 57 نمبر آیت اس سے ضمن، سورہ یونس دی 72 نمبر آیت اس سے ضمن جڑی میں آیت مجیدہ پڑھن لگا۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت نال گل کیتی ہے، انہیاں آیتاں میں دہرا دتیاں نے، وہ ویڈیو ویکھ کے تے پھر چیک کر لینا، اے میں باقاعدہ چیک کر کے لکھیاں نے، سارے نمبر لکھے۔ ہر نبی نے اپنی امت نال گل کیتی، انی لکم رسول امین، میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ واہ میں تمہاری جانب اللہ کی جانب سے رسول بن کے آیا ہوں اور امین ہوں، میں امانت میں خیانت کرنے والا نہیں۔ مطلب کیا کہ میں وہی پیغام تم تک پہنچاتا ہوں جو اللہ مجھے حکم کرتا ہے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کے بعد کی فرماندے نے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر نبی آکھے وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ بے شک میرا خیال ہے اجے اسی موضوع دے وچ ہر نبی آکھیا اطیعونی، اطاعت رسول سدا موضوع ہے نا، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ہر نبی آکھیا اطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر، رسالت کے اجر کے طور پہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم صرف اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو۔ وما اسألکم، میں تم سے سوالی نہیں ہوں، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ہر نبی آکھے میرے نبی تو علاوہ، میں پھر کہہ رہا میرے نبی تو علاوہ، ہر نبی نے جڑیاں میں آیتاں دے نمبر کہڑے نے، یہ میرا نبی نہیں، یہ پچھلے انبیاء نے کہا، ہر نبی نے ایک ہی آیت ہوئی اس مفہوم دی ہوئی۔ اللہ فرماندہ ہے انہوں نے کہا وما اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، رسالت کی مزدوری میں تم سے نہیں مانگتا، نبوت کا اجر میں تم سے نہیں مانگتا، مجھے مقرر اللہ نے کیا ہے، تم نے نہیں۔ بے شک مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم نے نہیں، میں اللہ کا ملازم ہوں، تمہارا نہیں، میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، تمہاری اطاعت میں نہیں، تم میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو۔ رہ گئی مزدوری، تم سے میں کیوں مانگوں گا؟ کیوں؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری مزدوری اور اجر وہ دے گا جو عالمین کو پالنے والا۔ بہت شکریہ مولا، تمہیں جزائے خیر دے۔ میری اجر، میرا اجر اور میری مزدوری وہ دے اللہ دینے والا ہے۔ بے شک ہوں میں اپنے نبی کی گل کریں، سورہ مبارکہ شورا، خالق فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری ہے امت مصطفیٰ کے لیے، یہ خوشخبری ہے امت مصطفیٰ کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں اور پھر جو صالح عمل بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہ کسی پچھلی امت کے لیے خوشخبری نہیں، یہ امت محمد کے لیے خوشخبری ہے۔ امت اہل سنت بھی آؤندے نے، امت شیعہ بھی آؤندے نے، سارے سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جی دسو جی، اللہ فرمایا حبیب جی کل ان سے کہہ دیں کیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ سانو امید سی کہ جویں ہر نبی نے آکھیا انا اجری اللہ، میرا اجر میرا اللہ دے گا، تم مجھے کیا دینے والے ہو؟ لیکن کائنات حیران ہو گئی جدو پیغمبرہ دا سلطان بولیا کہ اس کی آکھیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ نہیں مانگتے تھے میں مانگ رہا ہوں۔ وہ نہیں مانگتے تھے میں مانگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ پچھلے انبیاء کچھ نہیں مانگ کے گئے، میں مانگتا ہوں اور خود نہیں مانگ رہا، کون مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ ان سے، سوال کر ان سے، اس کا مودت فی القربى، میرے قربا کی محبت نہیں مودت میں مرنا۔ میریاں 8 تقریراں دا مول میں چوری کر کے مانگنا، صرف ایک جملہ جدی توجہ 8 دن رہی ہے وہ آج میرے نال ضرور ملے گا۔ میں کی آکھیا 8 دن؟
اطاعت تقاضا کرتی ہے بے شک محبت کا، اور محبت تقاضا کرتی ہے کمال کا۔ کمال کا، جس سے محبت واجب ہو وہ اس کمال پہ ہوتا ہے جن کی مودت محمد مانگ لے۔ بے شک بے شک، واہ کیا بات ہے مولا بھائی، سمجھ پہ گیا 8 دن دی تقاریر دا میں محسوس کر رہا بے شک، حیدری آئلی آئلی، یار سر اٹھاؤ۔ بے شک، جس کی محبت کی جائے، جس سے محبوب وہ کمال پہ ہو تو محبت ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے محمد کسی کی مودت مانگے آئے ہائے ہائے، اور دنیا کے کسی معاملے میں اس پہ سوال آ جائے؟ واہ کمال کے وہ لوگ ہیں جن کی مودت مانگی گئی۔ یہ پیغمبر نے مودت منگی ہے اپنے قربا دی۔ میں محترم مجمع تے سوال خوبصورت کر رہا ہوں، پچھلیاں نبیاں دے قربا کوئی نہیں سن، واہ ہے سن، محبت دے قابل نہیں سن، ہے سن۔ بہت شکریہ۔ کیا ابراہیم دا اسماعیل محبت دے قابل نہیں؟ بے شک ہے، کیا زکریا دا یحییٰ محبت دے قابل بے نہیں؟ شک، کیا یعقوب دا یوسف محبت دے قابل نہیں؟ بہت شکریہ۔ داؤد دا سلیمان محبت دے قابل نہیں؟ پچھلے نبیاں دے بھی تے اولاد ہے سی، بے شک، قریبی بھی ہے سن، انہاں کیوں نہیں انہاں دی مودت طلب کی؟ واہ 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 بھائی واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ میں نے قبلہ پچھلے نبیاں دے قریبی بھی ہے، بے شک، محبت دے قابل بھی ہے، کیوں نہیں انہاں اجر دے طور پہ اپنی امت کو اپنے قریبیاں دی مودت منگی؟ سرکار نے کیوں منگی؟ حالانکہ وہ چھوٹے نبی نے، اے سلطان نبی، بے شک، او امتی نبی نے، سردار نبی۔ نبی ہے، واہ امتی آندے نے میں اپنا اجر اللہ کو لوں گا، کہ میرا نبی سلطان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ۔ تو ساتھ توجہ فرمائی، بے شک، یار چھوٹے نبی کہہ رہے ہیں کہ ساڈا اجر ساڈا اللہ دے گا، میری اطاعت کرو۔ میرے نبی اطاعت دے نال نال پہندے لے آؤ۔ لے آؤ، یہ منگنا چھوٹے دا کام نہیں ہے، بڑے دا۔ آئے ہائے ہائے، چھوٹے چھوٹے تے نہیں منگتے اپنے قریبیاں دی مودت، بڑا کیوں منگ رہے ہیں؟ واہ رے خالق، ایسی ہدایت کی تھی۔ تیسری آیت میں مل گئی، وہ ملی ہے سورہ مبارکہ سبا چ۔ میں کہ اللہ بندے شک وچ نہ پہ جان کہ سلطان ہو کے اتنے آندا ہے تسی مینوں مزدوری دیو، مزدوری دے، تسی مینوں اجر دیو۔ پچھلے نبی تے اجر اللہ کو منگتے ہیں، یہ آخری نبی ساڈے کو کیوں منگتا ہے؟ اللہ فرمایا اپنے آپ نو اوور کانفیڈنس نہ کر لینا۔ ہاں مولا تانوں بھائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس معاملے چ اپنے آپ نو کتے ایسا نہ سمجھ لینا کہ اسی بڑی شے ہاں، ساڈے کولوں پیغمبراں دا سلطان پہ کچھ منگدا ہے۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کل ان سے یہ کہا ہے نا کہ مجھے اجر دو، مودت قربا کی، کل ان سے یہ بھی کہتے چھوٹے ذہن ہیں کہیں بہک نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، چھوٹے ذہن ہیں کہیں بہک نہ جائیں کہ اتنا بڑا ہو کے ہم سے سوال کر رہا ہے۔ شکریہ کہ بلا اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہتے ہیں۔ ہم جڑی آیت پڑھ رہے ہیں یہ عام طور تے نہیں پڑھی جاندی، میں پڑھ رہا ہوں اس موضوع وچ۔ یہ سورہ سبا 22واں پارہ ہے، آیت کا نمبر 47 ہے جی، مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے کل ان سے کہتے ہیں ما سألتکم من اجر، نہیں میں تم سے کوئی اجر کا سوال کر رہا، جو کر رہا ہوں نا فہو لکم، تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے، تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے، وہ نہیں کر سکے میں کر رہا ہوں، واہ، وہ نہیں کر سکے میں کر، وہ اپنی امت کو یہ نہ دے سکے میں دے رہا ہوں۔ واہ کیا سوال کر رہا ہوں اس میں فہو لکم، اور تمہارا فائدہ ہے میرا نہیں، مودت کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ آگے آگے یہ آیت انشاءاللہ اندر ٹھنڈ پڑے گی۔ خالق فرماندہ ہے ان سے کہہ دے ان اجریہ الا علی اللہ، اجر میرا بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، تم مجھے کیا دے سکتے ہو اور تم جیسے مجھے کیا دے سکتے ہو، اجر میرا بھی اسی اللہ پر ہے۔ واہ
سابقہ انبیاء جس سے اجر مانگتے رہے میرا اجر بھی وہی دے گا. یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں. تمہارے فائدے کے لیے. ہائے ہائے یہ مطلب ہے میں جملہ آکھاں جو فائدہ اپنی امت کو بطول کا پاپا دے چکا ہے کوئی نبی نہیں دے چکا. بے شک جیو بے شک جیو. میں دس رہا کیوں سکول ٹیچر دی خدمت اگر بچے دے والدین کرن تے سکول ٹیچر آندا جناب میں تنخواہ لینا اتھوں بے شک مزدوری لواں گا اتھوں جنہ میں نے پوائنٹ کیتا میں تواڈے کولوں کوئی شے وصول نہیں کرنا. سائٹ تے کر کے پوچھو کر رہے نے خدمت تے کرا رہے وہ آندا انہاں دا بچہ کمزور ہے. ہاں واہ انہاں دا بچہ کمزور ہے اے میری اوور خدمت کر کے رزلٹ وچ تبدیلی کرانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ساڈا فیل پاس ہو جائے چونکہ میں انہیں جوگا نہیں. پیپر لینے میں بورڈ نے او بالکل نمبر لانے میں بورڈ نے نتیجہ بنانا ہے بورڈ نے انہیں ہو جانا فیل. فیل جے میں انہاں کولوں کوئی شے وصول کر لئی تے انہاں تے منو آکھنا تساں غور نہیں فرمایا. انہاں آگے آکھنے جدوں تو منگیا اساں او دے دے دیتا دیتا. جو تو منگیا اساں دے دیتا. ہن ساڈا منڈا فیل ہو گیا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی اس اتھارٹی پہ فائز نہیں کہ وہ شفیع المذنبین ہو. واہ 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 ہائے ہائے مولا تانوں جزائے ہے. نہ کوئی رحمت للعالمین ہے نہ کوئی شفیع المذنبین ہے. وارث مقام محمود ہے حسنین کا نانا. وارث مقام محمود ہے زہرا کا بابا. اللہ فرمائے یہ تو اس لیے نہیں مانتے کہ پاس کو فیل کو پاس کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں. یہ ڈرتے ہیں کہ پیپر بورڈ میں ہوں گے تو مانگ لے ان کا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ بورڈ کا چیئرمین ہی دعا. وہ اپنی امت کو یہ نہ دے سکے میں دے رہا ہوں. کیا سوال کر رہا ہوں اس میں فہو لکم اور تمہارا فائدہ ہے میرا نہیں. مودت کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے. آگے آگے یہ آیت انشاءاللہ اندر ٹھنڈ پڑے گی. خالق فرماندہ ہے ان سے کہہ دے ان اجریہ الا اللہ اجر میرا بھی اللہ ہی دینے والا. سبحان اللہ. تم مجھے کیا دے سکتے ہو اور تم جیسے مجھے کیا دے سکتے ہو. اجر میرا بھی اسی اللہ پر ہے. سابقہ انبیاء جس سے اجر مانگتے رہے میرا اجر بھی وہی دے گا. یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں. آپ ہائے ہائے یہ مطلب ہے میں جملہ آکھاں جو فائدہ اپنی امت کو بطول کا پاپا دے چکا ہے کوئی نبی نہیں دے چکا. واہ واہ جیو. میں دس رہا کیوں سکول ٹیچر دی خدمت اگر بچے دے والدین کرن تے سکول ٹیچر آندا جناب میں تنخواہ لینا اتھوں بالکل مزدوری لواں گا اتھوں جنہ میں نے پوائنٹ کیتا میں تواڈے کولوں کوئی شے وصول نہیں کرنا. سائٹ تے کر کے پوچھو کر رہے نے خدمت تے کرا رہے وہ آندا انہاں دا بچہ کمزور ہے. واہ بسم اللہ. انہاں دا بچہ کمزور ہے. اے میری اوور خدمت کر کے رزلٹ وچ تبدیلی کرانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ساڈا فیل پاس ہو جائے چونکہ میں انہیں جوگا نہیں. پیپر لینے میں بورڈ نے بسم اللہ. نمبر لانے میں بورڈ نے نتیجہ بنانا ہے بورڈ نے انہیں ہو جانا فیل. جے میں انہاں کولوں کوئی شے وصول کر لئی واہ 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 غور نہیں فرمایا. انہاں آگے آکھنے جدوں تو منگیا اساں او دے دیتا جو تو منگیا اساں دے دیتا. ہن ساڈا منڈا فیل ہو گیا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی اس اتھارٹی پہ فائز نہیں کہ وہ شفیع المذنبین ہو. ہائے ہائے مولا تانوں جزائے ہے. نہ کوئی رحمت للعالمین ہے نہ کوئی شفیع المذنبین ہے. وارث مقام محمود ہے حسنین کا نانا.
وارث مقام محمود ہے زہرا کا بابا. اللہ فرمایا یہ تو اس لیے نہیں مانتے کہ پاس کو فیل کو پاس کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں. یہ ڈرتے ہیں کہ پیپر بورڈ میں ہوں گے، تو مانگ لے ان کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ بورڈ کا چیئرمین ہی دعا. واہ 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 واہ. یا علی یا علی یا بے شک. میرے نال مل کے سارے شیعہ سنی بولن گے. بسم اللہ. وارث مقام محمود کون ہے؟ نبی ساڈا نبی. اطاعت پچھلے لوکاں وی نبی. بے شک. اور سپیکر ٹھیک کرو. بسم اللہ. اچھا جی آ گئی آواز. جی بالکل. پچھلے نبیاں بھی کوئی اپنے 4 فیل پاس کرانے ہوئے نا جو نہ ساڈے نبی نو آکھا. واہ. میں پھر کہہ رہا پچھلے انبیاء نے بھی، کیونکہ قبلہ ایگزامینیشن ہال وچ رعایت ہو سکتی تھوڑی بہت. چلو اتنے نہ ہوئے. جہاں نمبر لاندہ ہے وہ 6 سے 7 بھی لا سکتا ہے، صحیح بات. 4 بھی لا سکتا ہے. با اختیار ہونا جنا، با اختیار ہونا. 1-2 نمبر تو بھی بچے فیل ہو جاتے. جدو رزلٹ بن رہا ہوگا نا، پیپر چیکنگ ہوتی ہوئے، ری چیک بھی کئی بچے کراتے ہیں، وہ 1-2 نمبر اگا پیچھا کر کے پاس ہو سکتا. رزلٹ والے دن کو جا کے آکھے نا کہ مہربانی کرو، وہ آدھے آج نہیں ہوتی، آج نہیں ہوتی، بے شک. کہ کوئی رزلٹ تیار ہو چکا ہے. میرے نہ پڑھے لکھے بولو، رزلٹ تیار ہو چکا ہے. ابھی رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے. ہم ابھی اعلان کریں گے کہ پاس کون ہے اور فیل کون ہے. قرآن اچا کر کے ہاتھ رکھا. جڑا بنے رزلٹ چ تبدیلی کرا دے انہوں محمد مصطفیٰ. واہ 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 واہ. مولا بھی تھانوں جزائے خیر عطا. بہت شکریہ قبلہ. جڑا بنے رزلٹ فیل نو پاس کراوے وہ میرا نبی مقام محمود تے کھڑوتا ہے. اللہ فرمائے یہ سوال کر رہا ہے تم سے، کوئی کم ظرف یہ نہ کہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم سے مصطفیٰ مانگ رہے ہیں. خبردار، اس میں نبی کا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے. اگر تو انہوں ڈی سی صاحب چوک وچ مل پین 4 دن تساں دفتر تے چکر لائے نے، اشارہ بند ہوئے تسی دوڑ کے جاؤ تے فرماؤ مہربانی کرو جی دستخط کر دیو، میں بہت کھجڑ ہویا. وہ آخر میں تو دفتروں نکل آیا، ایتھے پینسل ہے کسے کول منگدا نہ پیا، محتاج نہیں. نہیں بچے سمجھے، سکول دے بچے سمجھے. بیٹے سکول ٹیچر دے سامنے رجسٹر آوے حاضری دا، اگر وہ کلاس جو کسے بچے نو آکھے بیٹا ادرا پینسل دیں میں حاضری لاواں، جے بچہ نالائق ہوئے گا تو نال دن وقت گا دیکھو جی ٹیچر بنے ہیں ایک اور پینسل بھی نہیں. جڑا لائق بچہ ہے وہ پہلا پینسل لوے گا، پھر پینسل دے منہ اپنے کپڑے نال صاف کرے گا، پھر اپنے سر نال صاف کرے گا، صاف کر کے گا لو سر جی. یہ مطلب جس ادب نال منگی شے دتی یہ بچہ ادب کی وجہ تو ٹیچر دے ذہن چلا جائے گا. ممکن ہے کہ وہ فیل ہوتا ہوئے، لیکن وہ سوال دے مطابق پیش کرن دا وہ ذہن چاہے تے کچھ رعایت کر کے 2 نمبر دے سکتا نا. یہ مطلب ہے جدو ٹیچر آکھے نا لیاؤ قلم دے دینا چاہیے. مولا کائنات ہمیں جزا دے وے. آباد رہو شاد. جدو ٹیچر قلم منگے دے دینا چاہیے. اس میں ٹیچر کا فائدہ نہیں ہوتا، طالب علم کا فائدہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے جدو کوئی شے منگے سوال کرے
اللہ نے ساڈے تے کرم کر دیتا ہے. شیعہ سنیہ تے اگو آپس وچ بھاویں لڑدے رہن, کرم یہ کیتا ہے اسی تے اس قابل ہی نہیں سا کہ ایڈا وڈا ساڈے کولوں کچھ منگے, ایڈا وڈا ساڈے کولوں کچھ منگے. اللہ فرمایا میں دنیا کا فائدہ کر رہا ہوں, ان سے مودت مانگ, یہ دیتے جائیں گے, تو شفاعت کر. صدقے جاواں سبحان اللہ. کی منگیا پیغمبر نے؟ مودت. کی منگے؟ مودت. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری, کتاب کا نام ہے حسن المعاب فی ذکر بوترا, چھوٹی جی کتاب. وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکٹھے ہو کے رسول کے سامنے آئے. قالوا یا رسول اللہ, تو کہنے لگے اے اللہ کا رسول, من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, وہ تیرے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی. سنت ہو گئی, سنت واجب. کن نے پوچھے؟ صحابہ نے. سارے صحابہ نبی دے رشتہ دار نہیں سن, بے شک کچھ صحابہ حضور دے رشتہ دار سن. بے شک جڑے بندے چپ ہو کے میرے نو کہتے ہیں اے رشتے میں کرائے, بندے چپ ہی ہو گئے. یا علی جی پیغمبر اعظم دے رشتہ دار صحابہ ہے کہ نہیں؟ ہیں سوریاں تو بڑا قریبی کیڑا ہوتا؟ سرکار دی شادی نہیں ہوئی صحابہ دے گھر, کئی صحابہ وال حضور دی اپنی شادی ہوئی. اور مینوں ایڈا لطف ہے گل کرنے چ بابا کے دور کہ جو نبی کے وہ سسرال والے قریبی رشتہ دار تھے نا, وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ قریبی کون ہے. ہائے ہائے بھائی کیا بات, بھائی نبی کے قریبی رشتہ دار بھی پوچھ رہے تھے. صدقے یہ شکریہ کہ یا رسول اللہ من قرابتک, آپ کے وہ قریبی کون ہیں. قرآن ہاتھ وچ طاہر القادری نے اپنی کتاباں کا حوالہ دے کے فرمایا پیغمبر نے فرمایا قال علی, ان میں پہلا علی ہے. ہائے ہائے وہ فاطمہ و بناہما, میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں. وہ حسن حسین تک من جا یا مہدی تک من جا, علی زہرا اور ان کے بیٹے, ان کی مودت مانگی ہے, مانگی ہے. تو انہوں کدی پاسپورٹ بنوانا پہ جائے نا تو تھوڑے کو ڈیمانڈ کرنے کے شناختی کارڈ دی. بے شک تسی شناختی کارڈ تو بغیر ٹرک بھر کے شہواں دا لے جاؤ, ٹرک وہ پوسکیاں دے سوٹ ہو, وہ پکھے ہو, وہ اے سی ہو, گھر دی سامان سارا رکھ کے لے جاؤ. تے جا کے ڈائریکٹر پاسپورٹ نو آکھو کہ میرا پاسپورٹ بنا دے, وہ آکھے گا شناختی کارڈ لے. وہ آندا ٹرک کھلوتا ہے, وہ آندا سا ٹرک نہیں منگیا, شناختی کارڈ منگیا. واہ واہ تساں غور فرمائے اے تہاڈا ہی ہے. وہ آندا اگر تو دینا چاہنا تو دے جا, پر پاسپورٹ وہ نال ہی بننا. کدے نال؟ جڑا اسا منگیا, اسا منگیا. بندہ ٹرک کھلار کے اتھے 5 بجے باری نال لمک جائے, 9 بجے باری کھلے, وہ پھر پاسپورٹ منگ دیں, شناختی کارڈ منگ دیں, کیونکہ انہوں دی طلب شناختی کارڈ ہے, انہوں دی طلب شناختی کارڈ. پیچھے 200 بندے کی لائن لگی ہے, وہ بندہ آندا پہلا میرا بناؤ, آندا تیرا ہی بنانے ہیں, لیا شناختی کارڈ. لیا شناختی کارڈ. وہ آندا وہ نہیں, ادھروں ویکھیا جی, وہ آندا نہیں نہیں. واہ واہ اشارہ نظر آ رہے. واہ واہ انجو دوزو حلقہ سے. وہ آندا میں سرگی دا لمکیا, ہاں شناختار نہیں. ہاں جی, ادھر آ سامان سارا تہانوں دینا. ادھر ہاں جی, میں 5 بجے دا لمکیا, ساری رات مسلے تے لمک رہو, تے اعمال دا ٹرک اللہ کو لے جا. جے مودت نہیں دے وہ کھڑ گیا. انجو جا واہ یا علی یا علی.
مولا کائنات تو جزا دے. ہوں میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا. اللہ نے ایسے لوگوں کی مودت کیوں مانگی؟ کیوں مانگی؟ علی و زہرا اور بیٹوں کی مودت کیوں مانگی؟ انہی کی کیوں مانگی؟ اس لیے کہ پوری دنیا اعلان سن لے، نبوت کے خاتمے کے بعد، واہ رسالت ختم ہو جانے کے بعد امامت بھی اسی گھر میں ہے، واہ واہ ولایت بھی اسی گھر میں ہے. واہ امامت کہتے ہیں آگے چل کے چلنا، واہ آگے رہنے والے کو امام کہتے ہیں. ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں، ولی با اختیار کو کہتے ہیں. آج واضح کر رہا ہوں کہ جو یزید کے خلاف کوئی اور نہیں نکلا، اس کے پاس نہ امامت تھی نہ ولایت. آگے چلنے والے بھی حسین تھے، بے شک ذمہ دار بھی حسین تھے. اللہ ذمہ داروں کی مودت مانگتا ہے، بے شک بے شک اللہ ائمہ کی مودت مانگتا ہے. مودت کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہر شے قربان ہو جائے بے شک اسے محبت کہتے ہیں، اور جہاں محبت قربان ہو جائے. ہائے ہائے واہ نہیں میں واضح نہیں کیا کر سکتا. کیا 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 محبت دو طرفہ ہوتی ہے. ہم، ایک پاسوں چھڈے دوجا آپ چھڑ دے. تسی دوست نو فون کرو 6 کالاں کرو وہ نہ چکے، تسی آندے میں نمبر ہی ڈیلیٹ کرنا ہے. لوگ آندے کو کم پہ گیا ہوگا، آندہ کم پہ گیا تے بیک کال بھی تے کر سکتا. بے شک انہوں آندہ جے محبت 2 باری فون نہ سنے بندہ تنگ آ کے آندہ ہے اگو میں کرنا ہی نہیں. انہوں آندے محبت جتھے مودت ہوئے بندہ 50 کالاں کرے تے اگلا نہ چکے، بندے دا رون نکل جاندہ ہے کدھرے میرے کو غلطی نہیں ہوگا. ہائے ہائے یار مودت پہ پڑھ، جی مودت پہ پڑھ. پیغمبر نے مودت منگی اہل بیت کی. تسی دوست دروازے پہ آئے ہو، آنکھوں کدھر آئے ہیں؟ وہ آکھے گا ٹھیک ہے، اگوں نہیں آئے گا. وہ آندہ میں نے کوئے تے آ کے انہیں دھکا دے دیا. محبت موک گئی. مودت کی نوان کوئے تے آئے ہو انہوں دھکا باہر نو مارے، اوتھوں اندر نو ٹیک کے آندہ میرا ہو رہا ہی کوئی نہیں. میں واہ ہن پتہ لگا جے بتی بجھان تو بعد بھی بندے کیوں نہیں گئے. شبیر کہہ رہے تھے چلے جاؤ، وہ دوبارہ قدموں پہ گر کے کہتے تھے ہمارا ہو رہا ہے. جو لوگ محبت تک ہیں ان کو ماتم سمجھ میں نہیں آئے گا. واہ 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 ہائے ہائے بڑا بڑا عظیم جملہ ہے. جو محبت تک ہیں وہ ماتم کو سمجھ نہیں سکتے. ماتم کو وہ سمجھیں گے واہ جو مودت میں آ چکے ہیں. ہاں اسی اطاعت رسول سے پڑھنے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. اگر ماتم اطاعت رسول سے نکلے تو کریں گے، واہ واہ نہ نکلے تو نہیں کریں گے. 3 قسم کی اطاعت رسول کی پڑھے لکھے دوست. حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. واہ کدھروں کدھروں داد آئی ہے. حدیث قولی جو بات نبی منہ سے کہے کہے اس کی اطاعت کرنا. حدیث فعلی جو کام نبی کر کے دکھائے اس کی اطاعت کرنا اس کی اطاعت کرنا. حدیث تقریری جو کام نبی کے سامنے کیا جائے اور نبی منع نہ کرے. اسے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، آواز رکھو. وہ ہے اطاعت تقریری. تقریری نبی دیاں 3 شیواں جو ثابت نہ ہوئے تے پھر ٹھیک نہیں. پھر دین چ نہیں. دین چ تا ہوتا ہے یا نبی حکم دیتا ہوئے، بے شک یا نبی کام آپ کیتا ہوئے، شکریہ، یا نبی دے سامنے کیتا گیا ہوئے تو نبی منع نہ کیتا نہ کیتا ہوئے. بے شک شبلی نعمانی سیرت النبی باب غزوہ احد. میں کتاب وہ دس رہا جیڑی یونیورسٹی چ مل جاندی، کتاب وہ دس رہا جیڑی کالج پئی.
کتاب وہ دس رہا جی سکول دی لائبریری چ موجود ہے، موجود ہے میری شیعہ مولوی دی لائبریری چ نہیں، آہ سکول دی لائبریری چ موجود ہے اور جنہوں نصاب وچ شامل کر لیا گیا ہے۔ میں سیرت النبی شبلی نعمانی پڑھ رہا جنہ آل فاروق لکھی سی، حضرت عمر فاروق دے شان جنہ کتاب لکھی آل فاروق او دے رائٹر نے سیرت النبی دے۔ ہن لفظ لفظ تے غور کرنا ایدی آج دی مجلس ہے۔ غزوہ احد وچ کنے شہید ہوئے سن اگر یاد ہو؟ 70 شہداء 70 غزوہ احد، ایدے وچ نبی بھی زخمی ہوئے۔ بالکل بالکل میں بحث نہیں کرنا چاہتا کی ہویا، نبی بھی زخمی 70، جس گراں وچ 70 لاشاں ایک دن ہون، واہ بول اتھے بندے ہسن گے کہ رون گے؟ رون گے رون گے۔ 70 شہداء جو خبر آئی ہے نا مدینے، او بھی شہید، او بھی شہید، او بھی شہید، او بھی شہید۔ یہ دے وچ رسول اللہ دے چچا صاحب حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، بے شک ٹھیک۔ ہن شبلی نعمانی دے لفظ نے سیرت النبی قرآن سامنے رکھ کے ایمانداری نال پڑھنا، فرماندے نے پہلا جملہ ہی کافی، بت کدا کینوں ہوندے نے؟ بت کدا جتھے جتھے بت ہوں، بس اتنا ہی کافی، ذہن چ رکھو۔ فرماندے نے جب حضور غزوہ احد سے فارغ ہو کے مدینے پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ تھوڑا سنا، تھوڑا سنا، پورا مدینہ ماتم کدا تھا، ایک محلہ نہیں ہے، ایک گلی نہیں، پورا مدینہ ماتم کدا ماتم کدا تھا، ماتم ہو رہا تھا پورے مدینے میں۔ جب حضور گزرے، لفظاں دی ذمہ داری، حضور کو عبرت ہوئی کہ سب لوگوں کے ماتم دار اپنے اپنے اعزا، اپنے اپنے اقربا کی ماتم داری کا حق ادا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ بے شک ہائے نبی فرمایا آج میرے حمزہ پر کوئی رونے والا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے، رونے والا ہی کوئی نہیں۔ صحابہ گھروں میں دوڑ گئے، گھروں میں دوڑ گئے، جا کے لفظ نے کہ بیبیاں اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو، آج نے شوہروں بھائیوں اور بیٹوں کہہ رہے ہیں، یہ سیرت حلبیہ جو کہہ رہے ہیں۔ واہ شبلی نعمانی لکھے کہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے اور جا کے کہا کہ اپنوں کا ماتم چھوڑ دو، چل کے رسول خدا کے چچا کا ماتم ان کے دروازے پہ کیا جائے تاکہ رسول اللہ کو تسلی ہو۔ ماتم تسلی کے لیے ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، مظلوموں کی تسلی کے لیے، لاحقین کی تسلی کے لیے۔ بے شک گھروں بیبیاں لئیاں نے، بندیاں نے سیرت حلبیہ دے مطابق مرد و زن بھراواں نو لے کے، شوہراں نو لے کے، پتراں نو لے کے بیبیاں رسول اللہ دے دروازے تے آئیاں۔ پھر وہاں انہوں نے رسول کے گھر کے باہر حمزہ کے بین بھی کیے، اور ماتم بھی کیا، نوحہ بھی کر رہی تھی، واہ حمزہ تھا واہ سیدہ، اے سید بطحا، اے حمزہ، اور ساتھ ماتم۔ میں رون دی گل نہیں پہ کرتا، واہ میں پھر بیانا میں رون دی گل، ماتم اندر آواز گئی ہے ماتم دی، ایڈا تیز ہو رہا سی، اندروں رسول خدا برآمد ہوئے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی دے لفظ سن لو، قرآن تے میرے ہاتھ نے شبلی نے یہی لکھا ہے۔ پہلی گل میں کروں کہ یہ ماتمی گھروں جن نے لے کے آئے نے، یہ صحابہ ہی سن، جی ہاں بالکل، مہربانی آئے نبی دے بوئے تھے نا، یہ دا مطلب ہے ماتمی منگوانا مصطفیٰ دی سنت ہے۔ لے کے جانا ہے صدقے جاواں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سنت ہے۔ نہ کوئی مگوان والے نو مذاق کرے، نہ کوئی لجان والے نو مذاق کرے۔ نبی دے بوئے تے انہا ماتم ہویا، اندروں نبی نکلے نے، ماتم ہو رہا شہید دا،
وہ بندے توجہ فرمائیں جو کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں ہوتا. نبی دے بوئے تے زندہ دا ماتم ہوئے. بے شک شہید زندہ سے کدا حمزہ حضرت حمزہ دا نبی موجود سن, بے شک. اندروں نبی آئے. اگر عیب ہو رہا تھا تو نبی آ کے منع کرتے, رک جو. بے شک منع کرتے. پیغمبر دے لفظ پڑھا بے شک. پڑھا پتہ نہیں مجلس سے مکمل ہو جائے تھے. بسم اللہ. پیغمبر اعظم وما ینطق عن اللہ الہوا کی زبان سے نبی نے فرمایا ما زاغ البصر کی آنکھ سے دیکھا کہ ماتم ہو رہا ہے اور کانوں سے سنا کہ نوحہ بھی ہو رہا ہے. پیغمبر نے سامنے آ کے جڑی گل کیتی ہے میرے واسطے کافی ہے. میں کسے تے ماتم واجب تے نہیں کر سکتا, میرے واسطے کافی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں, کون لوگ؟ ماتم کرنے والے لوگوں, میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہوں. واہ 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 جیو. یا علی یا علی. اے لوگاں نے جون دے روزے رکھے تے نبی شکریہ ادا نہیں کیتا. نہیں کیتا. لوگاں پیدا حج کیتے. لوگاں تہجد پڑھی تے نبی شکریہ ادا نہیں کیتا. پتہ نہیں یہ ماتم مظلوم کا کتنی بڑی عبادت ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار. شکر گزار ہوں. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم کلاس, ہم کلاس جن کی کلاس ایک ہو. ہم وطن, جن کا وطن ایک ہو. جن کا وطن ایک ہو. یہ مطلب ہے وطن سانجا ہوئے تے ہم وطن, درد سانجا کلاس سانجی ہوئے تے ہم کلاس. ہم درد, یہ مطلب ہے مظلوم کے ماتمی اور محمد کا درد ایک ہے. واہ واہ اوئے ہوئے 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 ہوئے. ہم دردی کا شکر گزار ہوں. حضرات ماتم اللہ کے نبی نے واجب قرار نہیں دیا. اگر واجب ہو جائے تو مودت کا پتہ نہ چلے. ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. نبی نے ہائے کہا, لوگوں نے خود جا کے ماتم کیا. اور ایک گل کمال ہے, فرماتے ہیں میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. جڑیاں میں تفسیرہ پڑھی ہیں اودے وچ سیرت النبی, سیرت حنفیہ, مدارج النبوہ کمال کر دیتی ہے. پیغمبر نے ان کو دعا دی. نہیں 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 نہیں, تو آپ کو نہیں سنیا. پیغمبر نے ان کو دعا دی. یہ مطلب ہے غلط کہتے ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں ماتم کرنا بد دعا کا نتیجہ ہے. ماتم بد دعا کا نتیجہ نہیں, محمد کی دعا کا نتیجہ. جس کو جو کرتا ہے اس کو یہ دعا ملتی ہے. واہ جیو جیو. حیدری نبی نے ان کو دعا دی. تھوڑے بندے بولے نبی نے ان کو دعا دی. دعا دی. ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں قیامت تک, کیا ایسا ممکن ہے کہ بندہ کام حرام کرے اور محمد دعا دے؟ یار کمال ہو گیا. بندہ فعل حرام کرے اور نبی اسے دعا دے. دعا دے. سیرت حنفیہ دے لفظ تو اگے وہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا بیبیو ماتم کرنے والی میں تم پہ راضی, تمہاری اولاد پہ راضی, تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی. تو کوئی نہیں سنے, تم پہ راضی, تمہاری اولاد پہ راضی, تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی. انہاں بیبیاں دی اولاد گھر سی, یہ ماتم کرنا آئیاں سن. اگوں اولاد ہونی سی, اولاد وچوں اولاد ہونی سی, اولاد وچوں اولاد ہونی سی, اجے ہونی سی. یہ ماتم ترے ترے نسلاں بخشوا چھڑدا. ہائے ہائے, تم پہ راضی, تمہاری اولاد پہ راضی اور تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی. یہ مطلب ہے اگر بچہ گود تے بھی راضی, اس بچے جوان ہونے تے اولاد ہونی ہے. یہ مطلب ہے پہلے جوان ہوئے گا, یہ بھی ضروری,
پھر صاحب اولاد ہوئے گا، یہ بھی ضروری. یہ مطلب ہے ماتم زندگی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے. نہیں نہیں نہیں، کل تمہیں کسی آخر مولوی داد آ گئے 9 محرم، اس پوری روایت کی بڑی شبری تھی، میں پوری پڑھنا ایمانداری. جدو دعا دے کے نبی فارغ ہو چکے، ہم دردی کا شکریہ ادا کر چکے، پھر کی فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور سنتے جاؤ، مردوں پر بین کرنا، گریبان پھاڑنا، رانے پیٹنا، تماچے مارنا، مردوں پر ماتم حرام ہے. واہ واہ، مولا بھائی تو جزائے خیر دے. مردوں کا ماتم، حضرات ہم قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں مردوں پر ماتم کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے. تائید کرو یار، سارا مجمع تائید کرو. شکریہ قبلہ، آج بھی حرام ہے اور حرام رہے گا. مظلوم کا کل بھی جائز تھا، آج بھی ہے، آج بھی جائز ہے، پھر بھی جائز رہے گا. آخری لطیف گل کرے گا. ایک میرا دوست سی، مولوی سی، جرا فوت ہو گیا، اٹھا دا پٹھا بھی سی تے نال مولوی سا. میں اٹھا شٹا انہوں کو لیا ہوں، میں کدھر اج پڑھیا تو مجھے کہنے لگا یار بہ جا، وہ پٹھے تے بہ جا. میں کہا جی، کہنے لگا گل باری کہ میں کہا دسو. کہنے لگا نبی پاک نے ماتم کروایا سی، کوئی شک نہیں، حضرت حمزہ دا تے لوگوں کیتا سی تے دعا بھی نبی دیتی ہے. میں کہا واہ. پھر فرمایا وہ جدن کروایا سی نا، ادن ہی نبی نے حرام کر چکا. اپنے چاچے دا کروا کے نا تو پھر حرام کرا کے تے دعا دے کے، کیونکہ انہوں دا رونا والا کوئی نہیں سی، تے پھر نبی پاک نے ادن ہی بند کرایا. میں کہا بند مردیاں دا کرایا سن، شہید زندہ ہوندے. بند تے مردیاں دا کرایا، شہید تے زندہ ہوندے. زندہ ہوئے یا قبر جائے. مظلوم دا ماتم، کیونکہ حضرت حمزہ تے بڑا ظلم ہویا سی. مظلوم دی وجہ تو یعقوب روئے نے، تے مظلوم دی وجہ تو نبی دے بوئے تے ماتم ہوئے. وہ کہنے لگا وہ نبی نے کوئی 5 منٹ کرایا سی، 5 منٹ. میں کہا یار چھاڑ، 5 منٹ ہی کر لیا کر. اور نبی نے جو 5 منٹ کرایا سی، 5 منٹ تو سونا تو ہے نا، تو نہ سارا دن کر، میں 2-3 منٹ کر تر جا. اندر نہیں، نبی نے حرام کر. میں کہڑا اچھا کروا کے حرام. میں گل کی تھی، وہ لے لو میں اجازت دے. میں تمہیں گل دساں، جیڑی گل نبی نے 50 سال بعد حرام کرنی ہوئے نا، انہوں آج نبی جائز نہیں کہہ سکتے. بالکل. یا تم ثابت کر کہ جدن شراب بند ہونی سی، جدن شراب بند ہونی سی، حرام ہونی سی، ادھر نعوذ باللہ نبی نے آخیا ہوئے کہ 12-1 بجے تک پی لو، پچھلے ٹائم حرام ہو جائے. نبی جی نو حرام آکھنا ہوئے انہوں ازل تو حرام آندا ہے. نبی جی نو حلال آکھنا ہوئے ازل تو حلال آندا ہے. راتی ٹی وی تے ایک مولوی صاحب نے اپنے موضوع چ گل کیتی ہے، مینوں بڑی پسند آئی ہے، وہ سن لو اہل چکوار تے مینوں اجازت دے دیو. وہ فرما رہے سن نبی نے جو کام اپنی زندگی میں لمحے کے لیے بھی جائز کیا ہو وہ جائز ہوتا ہے. محمد نہ پیغمبر نے گھر گھر جا کے کسی نے آخیا سی ماتم کرو. لوگ آپ ہی آئے تے نبی نو راضی کر کے ٹر گئے. جدا کوئی رون والا نہیں سی انہوں بندے روئے تے نبی راضی ہو گیا. جی حمزہ دا ماتم کروا کے نبی دعا دیتے ہیں کہ حمزہ دی اتھے بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں جڑا انہوں روے، جنہوں رون والا کوئی نہ ہوئے. محمد تے تے آپ ماتم کروایا. تو قرآن اٹھا کے سانو تسلی دے کیا شبیر نو کوئی رون والا رہ گیا سی؟ جنہ ماتم کرنا سی انہوں نے ہاتھ بج گئے، جنہ رونا سی وہ قید ہو گئے.
اسی صرف پیغمبر دی رضا واسطے کرنا ہے، بے شک اطاعت رسول وچ کرنا ہے، بے شک حدیث تقریری کے تحت کرنا ہے۔ تو جانتا ہی نہیں ہے کربلا کنوں آندے۔ آج جڑی آ رہی ہے نا رات، بڑی اوکھی رات ہے زہرا دے رات۔ شبیر نے اس رات وچ خیمیاں دا جائزہ لیا۔ کوئی ماں 18 سال دے بیٹے نو گود تے سر رکھ کے پی آندی سی کل میرا دودھ بدنام نہ ہوئے بیٹا۔ کوئی 13 سال دے بچے نو آندی سی میں کل خوش ادوں ہواں گی جدوں پتہ لگ گیا قاسم دا یتیم زین تو ہے، حسن دا یتیم زین تو لے گئے۔ حضرت آنو محمد نو بی بی ثانیہ زہرا پی آندی سی اس رات وچ بیٹا میں ادو راضی ہوا گی جدو انہاں فوجاں چ تبل وج گئے زینب دی نسل مک گئی۔ ایک خیمے کو گزرے نے رات دی گل کر رہا چونکہ رات دی میری مجلس نہیں کل پھر مجلس ہے تو میں اپنے حصے دی شب عاشور دے 2 جملے پڑھا۔ ایک خیمے کو گزرے تے ایک ضعیفہ دے رون دی آواز آئی تے رو رو کے بھی آندی سی میں کیڑی قربانی پیش کراں۔ بوے کے کھلو کے حضرت امام حسین آنج سنیا تے فرماتے نے اماں فضا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ذرا آؤ تو صحیح۔ حضرت فضا باہر نکلے۔ فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے تے کربلا چ میری کوئی اولاد ہوندی تے جویں بیبیاں اپنے اپنے بیٹے تیار کر رہی ہیں میں بھی اپنے خیمے چ تیرے واسطے قربانی تیار کر دی۔ ایدو بڑا مظلومیت دا جملہ شاید ہی شب عاشور وچ ہووے۔ رو کے شبیر فرماتے نے تیرا ایتھے پتر کوئی نہیں میری ایتھے ماں کوئی۔ کل جدو لیلا علی اکبر نو ٹورن گئے صدقہ جاواں تو مینوں بیٹا کہہ کے ٹوری میں اماں کہہ کے سلام کراں گا تیری مظلومیت تو صدقہ۔ بس اس خیمے کو آئے نے جتھے 3 افراد سن خیمے میں 3 فرد ایک ماں ایک بیٹا ایک اس بچے دی ہمشیرہ۔ تواڈی آنکھ چانسو ہے میری آنکھ چانسو ہے۔ میں نو حکم ہویا جدو روویں ادو دعا کر۔ ہن چونکہ اس ویلے مصائب وچ رستے چ میرے ایک دوست ملیا وہ ہمشیرہ بیمار ہے۔ خالقہ علی اکبر دی بہن دا صدقہ انہاں نو شفا کاملہ عطا فرما۔ ساڈا اور اشرف ایک دوست ہے جی واسطے پاک بی بی اپیل کیتی ہے اپیل بھی مینوں چبھدی اندے نے میرا اپنا گھر کوئی نہیں خالقہ انہاں اجڑیاں دا واسطہ ہی اس مومن نو اپنا گھر نصیب کرا جلد تو جلد۔ صدقہ جاواں آباد رہو تو اچھا دعا کیتی۔ میں چودھری احمد خان دی درجات دی بلندی واسطے دعا کروں۔ میں چودھری اظہر صاحب دی حیاتی واسطے دعا کروں۔ انہوں دا بیڑا بسے پولیس پاک فوج انتظامیہ امام بارگاہ دی مختار فوج تو انہوں اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔ ایک مومن دی ہمشیرہ بیمار ہے ایکسیڈنٹ 4 زخمی نے سیریس نے اس ویلے کوئی ایکسیڈنٹ ہویا سی اتنے میں نے دوست دسیا تے اس ویلے وہ 4 سیریس نے۔ میرے خالقہ اس ویلے دا واسطہ ہی جدو علی اکبر ایڑیاں رگڑ دے سن زمین انہاں مریضاں نو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا۔ میں انتظامیہ دا شکریہ ادا کرنا جنہ کل کھلو جانا چوکاں جنہ کھلو جانا گلیاں اور تسی ویکھو گے جتھے ماتم کردے ہو گے ماتم کی بلا بھیڑاں بھی ساڈیاں ماتم کردی اساں بھی ماتم کردے باہر نکلنا۔ میں اندروں اداریاں نو دعا ادوں دی دینا۔ میں پڑھ رہا سا ایک دفعہ لالا موسیٰ محرم اتنے جی ٹی روڈ مجلس ہوندی ہے دوپہر دی اس ویلے 2-4 منڈے ادھروں بجتے آئے ہمیں ہستے آئے پیپسیاں پیندے یہ بھی لوگ ہوندے نے لوگوں کی پتہ ہے کہ کل کی ہونے والا ہے۔ کوئی پتہ کل کوئی بندہ کرکٹ نہ کھیڑتا جے لوگوں پتہ ہوتا زینب کون ہے سلام اللہ علیہ تے حسین کون ہے۔ تسی غصہ نہ کریا کرو خدا دی قسم لوگوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ خاندان کیتا کی ہے اس خاندان دے ساڑے تے احسان کنے
دو چار پولیس والے انہاں دو منڈیاں چوں دے اگے کھلو گئے انہاں گل کیتی میری جان نکلی پھر میں اس گل تو رات گھر جان تک روندا رہا وہ اگے کھلو کے سوچے کر کے انہیں کہ پیچھے ہٹو اگے مستورات نے جدو نہ کہنا کہ مستورات ماتمدار نے پیچھے ہٹ جاؤ میں کہ یار تواڈے ورگے چار بندے شام دے بازار چوتے جڑی ایک باری لوگوں نو آندے پیچھے رہو کہ محمد دیاں بیٹیاں نے پیچھے رک جاؤ کہ علی دیاں بیٹیاں نے دعاواں ہو گئی رو کے ہو گئی ایک میرے دل دی دعا ہے جڑی مینوں ٹینشن ہے وہ واسطے دعا کرو میرا میں اظہار نہیں کرتا میرا بیٹا بیمار اللہ انہیں شفائی کامرات تاکہ میں ٹینشن لیس ہو کے تھوڑے خدمات آ جانا اچھا جی مولا انہیں دی دعائیں نو قبولیت شرف بخش بس ہوئی ہیں دعاواں رو کے خیمے وچ ایک رباب نے چولہے وچ علی اصغر نے کول سکینہ بیٹھے چولہے نو ایس پاسے ہوں آنج نو رباب کر دے پرلے پاسے سکینہ کر دے حضرت امام حسین ٹرتے اس خیمے کو گزرے فضا تو بعد تے کان چہولے ہولے آواز آئی کی رباب کہہ رہی سی تو 10-12 سال دا ہوتا کربلا 10 سال بعد بن دی میں تینوں آنو محمد نال ٹور دی میں شہیداں دیاں ماواں چ شامل ہو جاندی شبیر اس خیمے دے اندر آئے نے استقبال واسطے بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی آواز ہو گئی رباب اس گل تو پریشان ہے کہ کل تو شہید دی ماں نہیں بن سکے گی آج جنہیں دوسریاں بیبیاں دے بچے نے انہاں دیا سواریاں کوڑے ہون گے تیرے بیٹے دی سواری امامت دا ہاتھ ہو صدقے جمع فکر نہ کر میرے تے پورے ہی نہیں پہ ہوندے تیرے اصغر نو کٹ کے مختار دے دربار حرملہ پھڑیا گیا جدے متعلق ہر بندے نو امام سجاد آکھیا سی اجے حرملہ نہیں پھڑیا گیا جنہیں بندے مدینے گئے نے میرے مولا نے کسے دے قاتل دے متعلق نہیں پوچھیا تاریخ دستی ہے صرف مولا پوچھتے سن جیڑا جانتا سی کتھوں آئے ہیں کوفے ہو مختار ہاں ٹھیک ہے حرملہ پھڑیا گیا یا نہیں اس جا کے دسیا پہلے انہوں پھڑ حرملہ قید ہو کے آ گیا سامنے کھڑا ہو گیا جویں مجرم کرتے ہیں تلوار کی نوک رکھ کے مختار نے پوچھا دس کربلا اج کی کیتے آندا میں کچھ بھی نہیں کیتا مختار چوب کے نا نوک چنگی تباہ کے تے کہنے لگا ملعون تو کچھ نہیں کیتا تے ماں تے اجے بھی چھاں تے نہیں آئی اور دسوئے کربلا اج کی کیتے کہنے لگا میں نے سپیشل لے کے آئے نے شمر تے عمر سعد میرے کو 6 تیر سن اور 6 تیر انسانہ والے نہیں سن گھوڑیاں نو کھچراں نو اونٹاں نو ہاتھیاں نو شیراں نو جنگل دے شکار واسطے میرے کو 6 تیر سن رستے چ میں شمر نے آکھیا کوئی شکار تے کر کے بخا 3 تیر میں چلائے تے 3 خطا گئے شمر آکھیا تیرا نشانہ تے کدی خطا نہیں ہویا ہن نہ چلائی جتھے اسی آکھاں گے اوندا 3 بچ گئے سن 3 نوکاں والے ہائے تہاڈی کیوں نکلی اجے تے میں پڑھیا نہیں تانوں پتہ ہے نا کتھے کتھے لگے نے آندا ہے 3 تیر میں رکھ کے اپنے خیمے چ آ گیا 10 محرم کی صبح تو میں انتظار کرنے لگا دوپہر دے ویلے مینوں عمر سعد نے بندہ بھیجیا کہ آ میں نکلیا تے میں آ گیا کہنے لگا تیر کتنے کہنے لگا تیر خیمے چ پے نے تے لیاؤ تیر جڑے چلانے نے ایتھے لیاؤ وہ جڑے جنگ چلانے نے لیاؤ نہ تیر تے وہ کہنے لگا نہیں جڑے تیرے کول ہے نے اس ظالم بھی ایک باری آکھیا وہ انساناں نو نہیں ماری دے اس ملعون نے ایک باری آکھیا وہ جڑے میرے کول تیر نو یہ 3 نوکاں نے پیچھے نو کنڈیاں مڑیاں نے جتھے لنگ جاندے نے ہاتھی ڈگ پیندے کہنے لگا تو لے کے آ
تریوے ایتھے چلو ہائے اوے ظالمو میں ایک جملہ کہا جھولا اج برآمد ہونے علی اصغر دا جڈا شکار ہوئے وہ مطابق اصلہ ہوں آ بھائی سانو روندیاں نو ویکھ کے مذاق اڑا لے روندے اسی تاو علی اصغر تے گلے جوگا تیر اجے عرب وچ بڑھیا ہی کوئی نہیں کسے مار پیٹ جیڑا تیر ہے نوجوان سنبھل سنبھل نوجوان سنبھل اے تیری جوانی سلامت رہے اے تو پہنا نو نصیب ہوئے صدقے سلی دے آباد روت سلی دے نوجوان تھی رہو نوجوان اے شکر کارو اے نوجوان تو ڈگے تینو پھڑنا لے موجود رہے بازار شام اچھ کئی باری بی بی زینب ڈگے نیزے والے اٹھائے نے نیزے والے میں نوجوان تینو اٹھان واسطے نرمی نال پھڑیا آباد رہو جملہ پڑھا جی کہنے لگا 10 تیر کتھے مارے کہنے لگا 3 تیر میرے کول سن کہنے لگا اتھے چلا دے انساناں تے چلا دے کہنے لگا دسو کتھے چلانے نے کہنے لگا کتھے چلائے نہیں آندھا 2 تیر میں تینوں دسنا جویں بچے تو فکرہ نہ برداشت نہ قابل برداشت ہویا نا یہ حرمنہ کہنے لگا مختار 2 تیر تو برداشت کرنا ہے تیسرا تیر تیری برداشت چیز ہے دیکھو اسی آج گناہگار بندے آج برداشت نہیں کرتے اس بچے دے بس دی گل نہیں اسی نہ کہنے لگا 2 تو برداشت کر لگا مختار نے بڑی گل کی تھی ایتھے آنسو بھی کے کہنے لگا اے جڑے پیانا میں برداشت کر لگا اور ظالمہ وہ بھی تے آل محمد نہیں مارے نہیں تو کمیں سوچ لیا میں برداشت کر لگا کہنے لگا میں 2 دسنے نے میں تیسرا نہیں دسنا شاہ جی معاف کرنا دل دکھے لیکن دکھے گا بھی تو بطور ہی راضی ہوئے گی اتنا معافی مانگن کی لوڑ کوئی نہیں کہنے لگا 2 تیر میں دسنا 1 میں نہیں دستا مختار آکے 1 میں پوچھ لوں گا 2 کتھے مارے نہیں اس ملعون نے پہلی گل کی کہنے لگا 1 پہلا تیر 3 نوکا والا میں حسین دی پیشانی ہے مقدار فرماتے نے محمد دی بوسہ گائے کہنے لگا دوسرا تیر میں عباس ابن علی نو مارے فرمایا زہرا دیا تیاں دا مانے آندھا تیسرا تیر میں اتھے مارے جتھے شفیر نے کپڑے جو کوئی شے پر آمد کی تھی بچوں گلے دیو چمک نکلی کہنے لگا میں اس چمک کے تیر ماریا پھر لوگ آدھے نے شیعہ دے ذاکر آدھے نے آلوزن و بیلوزن کان چو گزر گیا کوئی آدھے گلے چ لگا کوئی آدھے سینے چ لگ کے امام دے بازو چ لگا سارے سچے نہیں سارے سچے نہیں جنہوں یقین نہ آوے پردہ دار پچھے ہوندیاں نے اپنی کسے ہمشیرہ کولوں بیٹی کولوں 1 باری 6 مہینے دا بچہ اس مجلس تو بعد ذرا گود چ رکھ کے تے غور نال ویکھی 6 مہینے دے بچے دے کان کولوں گلا کنی دور ہے گلے کولوں سینہ کنی دور ہے 3 نوکاں لگ گئیاں کان چو بھی گزری گلے چو بھی گزری سینے چو گزر کے شبیر دے بادو اچ لگی شبیر علی اصغر نو چھٹ کے پہلے تیر نو ہاتھ پائے تیری غربت تو صدقے اپنے بادو چو تیر کھچ کے پھر شہزادے نو کھپے ہاتھ نال پھڑ کے جدو سجاد تیر اچ پایا نا ہلکی شے جنہوں کسے نہ پھڑیا ہو وہ دے جو کوئی شاہ کٹنی ہوئے تے بندہ پیچھے ہوتا نا جدو زہرہ دے چین نے 1 ہاتھ نہ بیٹے نو پھڑ کے 1 ہاتھ نہ دوجہ تیر اچ پا کے جدو شبیر رکھے نا اللہ اکبر کانڈ تے 2 ہاتھ آئے آواز ہو دیا کون ہے غریب نو سہارا دے نالا فرمایا میں اماں تیری آ گئی ہوں
آرام نال کاٹ دادیاں نو پوترے بڑے پیارے تیر نکل گیا گردن ساری ضائع ہو گئی سر نال دھاڑ میرے پیر اصغر دا تھوڑے گوشت نال جڑیا تھوڑے گوشت اے چولہے تے پنجا لگے یہ تھوڑی جی لکڑی نال جڑے اے میرے مولا علی اصغر دا دھاڑ مبارک جسم اے سر نال سارا گلا تیر کھا گیا تھوڑا جا گوشت گردن دی طرف سے جدے نال سر مبارک جسم دے نال سے میرے مولا نے کھپے ہاتھ تے سر رکھیا ایتھے بیٹا رکھیا اے ذرا پاکیزہ کپڑا ہے میرا رومالاں تو پاک یہ اپنی آباد دامن اتر رکھیا جڑا خون نکلیا اور داڑھی تے ملیا مظلوم بیٹے دی لاش لے کے ماں اصغر دی دے خیمے ال ودیا تساں کدی لاشاں ہوندیاں ویکھیاں ہون تے ماواں نوں لوکی منہ وکھاندے نے ہے نا وکھاندے نے غسل کر کے کفن پوا کے پھول رکھ کے زخم صاف کر کے زخماں تے کپڑا رکھ کے پھر ماواں ویندیاں نے ماواں دے دل نازک ہوندے نے حضرت امام حسین حضرت رباب دے خیمے دے باہر آئے تے اوتھوں پیچھے ہو گیا الٹے 10 محرم دا امن یاد ہے پچھلے ٹائم اسی 10 قدم اگے جانا 10 قدم پیچھے جانا 7 واری جڑے اہل سنت دوست پہ سنتے ہیں اگر ماتم نہیں کرنا تو نہ کرو نہیں نوحہ پڑھنا تو نہ پڑھو تو انہیں کل دساں اگر اولاد نہیں کل وقت ضائع نہ کرنا کل جدوں دوپہر ڈل جائے دیگر ہو جائے اس ویلے اپنے ڈیرے تے اپنی دکان ہے اپنی چھت تے اپنے ویڑے میں صرف دیگر ویلے 10 محرم دی پھر سال بعد ہونی جے 10 قدم اگے نہیں جانا ہے 10 قدم پیچھے نو آنا ہے تے ایتھے تھن نہیں آندیا جانا ہے تینو علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ مینو صاحب اولاد کر خالق مولا تو انو جزائے خیر دے مولا آندے نے تے خیمے دے کول آ کے آندے نے تینو ماں کیویں ویکھے گی پھر پیچھے ہو جاندے نے حضرت رباب آ کے اما فضا مولا کتھے نے فرماتے نے کئی باری تیرے خیمے کول آندے نے تے پیچھے چلے جاندے نے کہ ماں کیویں ویکھے گی میری سین رباب آ کے ہون آئے تے دسی جدوں میرے مولا قریب آئے نا آنج خیمے دے کپڑے نال منہ رکھ کے بی بی رباب دی آواز آئی اندر آؤ میں حاجرہ نہیں آج میں اما حاجرہ کولوں بھی تحصیل حاصل کرنی ہے جدوں شبیر اندر آ کے کھلوتے نے ایتھے سکینہ ایتھے بی بی رباب آنج کر کے میرے مولا فرماتے نے رباب اصغر قتل ہو گیا اب میری داڑھی تے خون میرے پتر دا تے تو منہ ویکھیں گی بی بی فرمایا میں راتی پریشان سا جدوں ماما بچے تیار کر دیا سن ہن میں پریشان نہیں میں حشر چ بطول دے سامنے او دیاں ان نوہاں چ کھلوواں گی جنہاں قربانیاں پتراں دیاں دتیاں تو مینوں شہید دی ماں بنایا بخا مینوں بیٹا نازک موڑ تے آ گیا 9 محرم ہے کل اجڑ جانا بیڑا بطول دا رول جانیاں نے تیاں زہرا دیاں شبیر نے ماں دے سامنے بچے دی اماں دے سامنے آنج تھوڑا جہا چادر دا پلہ ہٹایا نرم دل بندے دل سخت کر کے جملہ سنن کسی دا دل نہ پھٹ جائے جدو شبیر کپڑا ہٹایا تاریخ دس دیے اصغر کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان ہونٹوں پر تھی اصغر کا تھوڑا سا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان مبارک نیچے والے ہونٹ پہ تھی جس زبان سے باپ کی گواہی دی تھی وہ ابھی تک زبان تھوڑی سی باہر تھی میں پڑھ کے حیران ہو گیا رباب سے پہلے حسین رو پڑے جدو شبیر روئے نے بی بی دی چیخ نکل گئی فرمایا رو لے اصغر قتل ہو گئی فرمایا تیری عزت دی قسم اجے تو میں روئی نہیں
اجے تینوں ساری زندگی دھوپ تے بہ کے رونا ہے، ہن تیری چیخ کیوں نکلی ہے؟ بی بی فرمایا میرا جگر پھٹ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا ہے۔ سن لیا سارے؟ میرے بیٹے کی وجہ سے رسول کا بیٹا رو رہا ہے۔ شبیر پوچھ دن میں پوچھ کیوں رویا؟ فرماتے نے اکبر دی لاش تو مطمئن اٹھن والے سردارا، یہ دے بچپن تو روئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ گلا چھوٹا سی؟ فرمایا نہیں۔ تیر وڈا سی؟ فرمایا نہیں۔ پیاسا سی؟ فرمایا نہیں۔ فرماتے نے کیوں روئے ہو؟ شبیر فرماتے نے میں تے کروں پتر دین ہی تریا سا، میں اکبر بھی انہوں دینا ہے، میں اصغر بھی دی بارگاہ پیش کرنا ہے۔ رباب میرا جگر پھٹ گیا، کیوں؟ فرماندے نے اس ملعون نے میرے پتر نو تیر ادو مارے ہے جدو میں اصغر دا منہ چومن دا ارادہ پہ، میرا دل کرتا سی میں اپنے گواہ دا منہ چوما، میرا دل کیتا میں پیاسے دا منہ چوما۔ صدقے جاواں کبھی نہ روو کسے اس گاہ میں تو سوا کسے گاہ میں نہ روو۔ ہن چولہا ویکھنا جے، ہن چولہا ویکھنا جے، جدو میں بی بی رباب کے قرآن اٹھا کے ترلا کراں گا ادو تساں چولہا لے آونا۔ انج شہید ہوئے نے اصغر، پیو نو منہ چومن دا موقع، پھر اگا حکیم صاحب میں دوبارہ عرض کرنا، رون واسطے تے کٹھے ہوئے کسے طریقے زہرا راضی ہو جائے، پاک زہرا گواہ نہیں۔ حکیم صاحب کیا دوبارہ پاک بطول گواہ رہنا، امام زمانہ گواہ رہنا۔ سانو بڑی تکلیف ہے اس گل دی کہ شبیر فرماندے نے مینوں انہیں منہ نہیں چومن دیتے، انہیں پہلے تیر مارے ہے، میرے بیٹا شہید ہوئے۔ میرے نال دو جملیاں دا اضافہ صرف میں اتھے ہی چولہا برآمد کرانا ہونا۔ آج چونکہ 9 محرم ہے، چلو چکوال ہے، زندگی دا پتہ نہیں۔ آؤ مسلمانوں، سانو مذاق دی بجائے سانو تسلی دے کے سانو آرام نال دسو حضرت امام حسین نے کربلا چ کنیاں پتراں نو دفن کیتا سی؟ ہائے ہائے آباد رہو۔ صرف ایک بیٹے نو 6 فٹ تھلے کیتا نے، 5 فٹ تھلے دفن کیتا نے، 4 فٹ تھلے دفن کیتا نے، 1 فٹ دے فاصلے تے ادھر مٹی ہٹائی نے تے چلی اصغر نو رکھیا نے۔ پتہ نہیں منہ تے مٹی کیویں پائی نے، پتہ نہیں کھلے منہ تے مٹی کیویں پائی۔ آباد رہو بھائی۔ لوگ ڈاٹا لا کے بند کرتے ہیں تے اتے چھوٹے چھوٹے روڑے رکھتے ہیں تاکہ کفن سے مٹی نہ ڈگے۔ شبیر تیرے حوصلے تو صدقے تو پتر تے منہ تے سیدھی مٹی پا چھڑیے۔ پھر ساڈے نال رلو مسلمانوں تے دسو جڑا 1 فٹ ریت وچ بچہ دفن ہوے اونوں ہتھاں نال لب دے تے لب جانا سی نا۔ ہائے آکھو ہائے، میں نہ ہتھاں نال لب دے تے لب جانا سی۔ 7 شامی نیزے لے کے ٹر، ایک نیزے دی چونچ تے اصغر برآمد ہویا۔ سکینہ فرمایا اماں آؤ میرا ویر اصغر۔ نہیں 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 نہیں، جڑے میرے اصغر برآمد ہویا، سن لینا آخری جملہ، جڑے میرے میرا پیر برآمد ہویا، اے حرملہ برآمد کر کے علی اصغر علیہ السلام نو ایک ہاتھ وچ پھڑ کے ادھروں ویکھو، دوجے ہاتھ وچ تلوار لے کے، رکو مومنو رکو، تلوار لے کے میں اعلان کرن لگا، رکو تلوار لے کے۔ حرملہ سر کٹنا چاہتا سی، کٹنا چاہتا سی، کنے گوشت نال سر نال سی، تھوڑے تھوڑے، کسے رکھیا ملعون سر کٹدا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اوتھے کٹنا چاہنا جتھے ماں ویندی ہوے۔ بی بی رباب آ گیا، کٹ میں نبی دے سامنے سرخر ہوا، سر کٹیا گیا، سر نوک دے آ گیا۔ بی بی رباب بیٹے نو لیا، بی بی سکینہ ویر نو لیا، ازا جھولا تیار کیتا، اجڑ گئی بی بی سکینہ، رول گئی بی بی رباب۔